آج ایک پوری تہذیب مٹ جائے گی، یہ الفاظ امریکہ کے صدر کے تھے۔ ایسے الفاظ پہلے سے تنازعات میں گھری دنیا کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھے کہ جہاں امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان 38 روزہ جنگ تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ مشرق وسطی ممالک بالخصوص سعودی عرب پر ایران کے حملے کے بعد پاکستان کے لیے فیصلہ کرنے کا وقت آن پہنچا تھا، اور اس دوران ابنائے ہرمز کی بندش عالمی معاشی بحران کو جنم دے رہی تھی۔ مگر پھر صدر ٹرمپ کے اپنے ہی مقرر کردہ وقت سے فقط 2 گھنٹے سے بھی کم وقت پہلے کچھ غیر معمولی ہوا۔ میزائلوں، ڈرونز اور فضائی بمباری تھم گئی۔ ساری دنیا مان رہی ہے سب کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ ڈیڈ لائن کے خاتمے سے کچھ دیر قبل صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی عملی طور پر روکنے کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا ایپ ٹروتھ سوشل پر انہوں نے لکھا کہ یہ فیصلہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے بعد کیا گیا ہے۔ ان دونوں نے ایران پر متوقع حملہ مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اگر ایران ابنائے ہرمز کو مکمل، فوری اور محفوظ طریقے سے کھولنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو امریکہ 2 ہفتوں کے لیے ایران پر بمباری اور حملے معطل رکھنے پر تیار ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنے بیشتر فوجی اہداف اور ٹارگٹس حاصل کر چکا ہے اور ایران کے ساتھ طویل المدتی امن معاہدے کے حوالے سے پیش رفت بھی کافی آگے بڑھ چکی ہے۔ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ ایران کی جانب سے 10 نکاتی تجویز موصول ہوئی ہیں کہ جسے مذاکرات کے لیے قابل عمل بنیاد سمجھا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ مزید کہنا تھا کہ ماضی کے بیشتر تنازعاتی نکات پر اتفاق ہو چکا ہے اور آئندہ 2 ہفتے اس معاہدے کو حتمی شکل دینے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے اس پیش رفت کو مشرق وسطی میں دیرپا امن کے قریب پہنچنے کا اہم ترین موقع قرار دیتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ یہ ایک طویل مسئلے کے حل کی جانب بڑا قدم ہے۔ جبکہ آج صدر ٹرمپ نے ایک اور ٹروتھ سوشل پیغام میں یہ کہا کہ ایران کے ساتھ ٹیرف اور پابندیوں میں ریلیف پر بھی بات کر رہے ہیں، یہ بات چیت جاری رہے گی۔ ٹرمپ نے یہ واضح کیا ہے کہ جو بھی ملک ایران کو ہتھیار فراہم کرے گا اسے فوری طور پر امریکہ کو برآمد کی جانے والی کسی بھی اشیاء پر 50% ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر کے اعلان کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا خصوصی شکریہ ادا کیا ہے۔ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ پاکستان نے خطے میں جنگ کے خاتمے کے لیے مسلسل اور مؤثر کردار ادا کیا کہ جس کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی برادرانہ درخواست، امریکہ کی جانب سے 15 نکاتی تجویز پر مذاکرات کی خواہش اور امریکی صدر کی جانب سے ایران کی 10 نکاتی تجویز کے عمومی فریم ورک کو مذاکرات کی بنیاد کے طور پر قبول کرنے کے اعلان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی جانب سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر ایران پر حملے روک دیے جائیں تو ہماری طاقت اور مسلح افواج بھی اپنے دفاعی کارروائیاں معطل کر دے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق 2 ہفتوں کے لیے ابنائے ہرمز سے محفوظ آمد و رفت ممکن بنائی جائے گی، تاہم یہ عمل ایران کی مسلح افواج کے ساتھ مکمل رابطے اور تکنیکی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دیا جائے گا۔ ناظرین، دونوں جانب سے جنگ بندی کے اعلان کے بعد آج وزیر اعظم شہباز شریف نے دونوں ممالک کی قیادت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ان کے وفود کو 10 اپریل کو اسلام آباد کی دعوت بھی دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دونوں فریقین نے غیر معمولی حکمت اور فہم اور فراست کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اسلام آباد مذاکرات پائیدار امن کے حصول میں کامیاب ہوں گے۔ جبکہ آج کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اللہ نے پاکستان کو عزت دی ہے۔ وزیر اعظم اور کابینہ نے فیلڈ مارشل کی کاوشوں پر انہیں خراج تحسین پیش کیا اور یہ بھی واضح کیا کہ فیلڈ مارشل راتے جاگے ہیں۔ آج جس عزت سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، یہ عزت آپ سب کی ہے۔ صرف ایک نقطے کے اوپر ہم پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ یکسو تھی ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ پورے 1 مہینے سے زیادہ محیط اس عرصے میں ڈپٹی پرائم منسٹر دن رات کام کرتے رہے، انت تک محنت کی ہے انہوں نے، اور اس کے ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وہ کئی راتیں جاگتے رہے، اور کس طریقے سے انہوں نے امریکی لیڈرشپ کے ساتھ، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ جو ان کے رابطے رہے، جس طرح بات ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میرے ساتھ مل کر ان کے لیے اور فیلڈ مارشل کے لیے بھرپور آپ
امریکی ویب سائٹ ایکسیوس نے اپنی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کی منظوری مشتبہ خامنئی نے خود دی ہے۔ انہوں نے ایرانی مذاکرات کاروں سے یہ کہا کہ جنگ بندی معاہدے کی جانب بڑھا جائے۔ ایکسیوس کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی پاسداران انقلاب کے کمانڈروں اور مذاکرات کاروں کے درمیان اہم ترین کردار ادا کرتے ہوئے یہ ڈیل ممکن بنائی، جبکہ چین نے ایران کو ایسا کرنے کے لیے قائل کیا۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق جنگ بندی اعلان سے قبل صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو فون کیا۔ اس کے بعد انہوں نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے بھی رابطہ کیا، جبکہ سوشل میڈیا پوسٹ کرنے سے 15 منٹ قبل انہوں نے امریکی افواج کو بھی سٹینڈ بائی کر دیا۔ ایکسیوس کے مطابق ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ ایران اسٹریٹ آف ہارمز سے کتنے جہاز گزرنے دے گا، یا نیتن یاہو جنگ بندی معاہدے پر عمل کریں گے۔ ایز یوزول ہی ول بی اے بیڈ فیتھ ایکٹر، مگر یہ تو واضح ہے کہ نیتن یاہو امریکہ پر ایرانی نیوکلیئر اور میزائل پروگرام سے متعلق دباؤ آج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایکسیوس کے مطابق امریکی نائب صدر جمعے کو پاکستان کا دورہ کریں گے، کہ جس کے بعد باضابطہ مذاکرات بھی شروع ہو جائیں گے، جبکہ ایرانی خبر رسال ایجنسی کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی بھی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات کے لیے جمعے کو پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہی امریکی نائب صدر نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والی پیش رفت پر بے صبرے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی مذاکراتی ٹیم کو ایرانی حکام کے ساتھ نیک نیتی سے بات چیت کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ اب بقول نائب صدر ٹرمپ بے صبرے ہو رہے ہیں، مگر دوسری جانب آج امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت اور جنرل ڈین کین نے پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس میں امریکہ کی جیت اور ایران کی شکست کا اعلان کیا ہے، اور پھر یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران کو جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے سامنے گڑ گڑانا پڑا۔ جنرل ڈین نے کہا ہے کہ ایران کی تمام لیڈرشپ ہلاک کر دی گئی ہے اور نئے سپریم لیڈر بھی شدید زخمی ہیں۔ جنگ بندی محض ایک وقتی وقفہ ہوتی ہے، اور اگر حکم دیا گیا تو دوبارہ جنگی کارروائیاں شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر اور ان کے وزراء امریکی جیت کا اعلان کر رہے ہیں، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ساتھ ہی سرکاری پیغام بھی اپنے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹس پر شیئر بھی کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر نے بھی ایران کے ساتھ مجوزہ جنگ بندی کا مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے، مگر لیبنان پر حملے جاری رکھنے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق ایران کو فوری طور پر ابنائے ہرمز کھولنا ہوگا، امریکہ، اسرائیل اور خطے کے دیگر ممالک پر حملے روکنا ہوں گے۔ سنگین خطرات میں سے سب سے بڑا خطرہ بنجامن نیتن یاہو اور ان کی وار مونگر کابینہ کا ہے، کہ جن کی سیاسی بقا آج بھی مور دین ایور بیفور لائن پہ لگی ہے۔ آج بھی ایز وی اسپیک وزیر اعظم پاکستان یہ اپیل کر رہے ہیں کہ وار سپوائلرز سے اجتناب کیا جائے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے، کیونکہ اسرائیل بھارا اب بھی اس جنگ کو اپنے طریقے سے کشیدگی بڑھانے کے لیے چلائے رکھے گا، جاری رکھے گا۔ لیکن اس کے دوران دس از دا مومنٹ آف ٹروتھ فار آل پاکستانیز، دس از اے مومنٹ آف ایکسٹریم پرائیڈ فار آل پاکستانیز۔ ناظرین، پاکستان کا شکریہ اور تعریف بین الاقوامی سطح پر کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی تمام فریقین سے بلا خوف و خطر بات چیت کی کوششیں مسلم یکجہتی اور بین الاقوامی ذمہ داری کی اعلیٰ ترین روایات کی عکاسی کرتی ہیں۔ جہاں اقوام متحدہ، اقوام عالم پاکستانی کوششوں کی معترف اور شکر گزار دکھائی دے رہی ہے، وہیں دنیا بھر کا میڈیا بھی اسے پاکستان کی سفارتی جیت قرار دے رہا ہے۔ بی بی سی نے تو پاکستان کے کردار کا اعتراف کرتے ہوئے سرخی جمائی، عاصم اور شہباز نے دنیا کو بچا لیا۔ بین الاقوامی تجزیہ کار اور عالمی مبصرین بھی امریکہ ایران جنگ کو روکنے پر اسلام آباد کے کردار کو سراہتے ہوئے پاکستان کا شکریہ ادا کرنے پر مجبور ہیں۔